نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام رواه ابو داود والبيهقي في الدعوات الكبير۔ آج میں نے درود و سلام کی فصل ثانی سے صرف ایک ہی حدیث پڑھی ہے، اور اس ایک حدیث میں بہت سارے خدشات کا جواب ہے، اور اس ایک حدیث میں بہت ساری خوشخبری ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ حضور جوامع الکلمہ ہے۔ جب ایک جملہ بھی آپ بولیں تو کوئی اسے دفتروں میں نہیں کھول سکتا، اپنے علم و ہنر کی بات جو چاہے کر لے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں کہتا ہوں، اور یہی اللہ والوں نے کہا بھی ہے۔ ایک جملہ لوگ بولتے ہیں یہاں، شاید آپ کے کانوں نے بھی سنا ہو کہ ولی را ولی من شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح کوئی عالم کو عالم ہی پہچانتا ہے، دوسرا بیچارہ سمجھتا ہے یہ مجھ سے تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوگا، اس کو کیا معلوم کہ وہ جانتا کہ تم کچھ نہیں جانتے ہو، کچھ نہیں جانتے ہو، آپ آتا سا تم کو نہیں معلوم، کچھ نہیں جانتے۔ اسی طرح یہ قاری کو قاری سمجھتا ہے، قاری قرآن، دوسرا کیا ہوتا ہے راگ راگنی دیکھتا ہے کہ اس کی آواز بڑھیا ہے کہ نہیں ہے، بس وہ تو صرف راگ راگنی سنے گا، اس کو کیا معلوم کہ کہاں سے یہ گزر رہا ہے، کون سا قانون قاعدہ لگ رہا ہے اس میں، وہ قاری کو قاری سمجھتا ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آئی کہ قاری کو قاری سمجھتا ہے، عالم کو عالم سمجھتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، تو نبی کو نبی پہچانتا ہے۔ آئی بات سمجھ، اسی لیے کلام نبوت کو نبی ہی کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اللہ جتنی توفیق دے لوگ سمجھ لیتے ہیں، گل کو پڑا دنیا بھر ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ علماء ظاہر کی دکان الگ ہے، علماء باطن کا مکان الگ ہے، ان کی سوچ جدا ہے، ان کی سوچ جدا ہے۔ اب جناب ابو ہریرہ سے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا نہیں ہے کوئی ایک جو سلام بھیجتا ہے میرے اوپر، مگر یہ کہ اللہ میری روح کو واپس کرتا ہے میری طرف، میری روح کو میری طرف واپس کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ کیا سمجھے آپ؟ ترجمہ تو ہم نے کر دیا۔ کوئی کہیں سے بھی سلام پڑھے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آگے اور حدیثیں آ رہی ہیں ایسی، اللہ میری طرف میری روح کو واپس کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ میری روح کو میرے جسم میں واپس کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، میری روح کو میری طرف واپس کرتا ہے۔ تو اصل میں روح پاک مصطفی جو اس عالم کی اصل ہے وہ مشاہدہ جمال میں ہے، ڈوبی ہوئی ہے خدا کے مشاہدے میں، وہ کسی طرف اور توجہ نہیں ہے۔ جیسے ایک دنیا دار ہاتھ پاؤں دھو کے دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں، اس کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک دیندار دین میں ایسا کھویا ہوا ہے کہ لوگ اس کو مجنون کہیں، اسے خبر ہی نہیں دنیا، اپنی آخرت میں ڈوبا۔ پھر تو حضور کا ڈوبنا مشاہدہ جمال ہے، کیا کہنا صاحب، قدرت کے جلووں میں حضور گم ہے بالکل۔ آئی بات سے قدرتی جلووں میں گم ہے بالکل، حضور ادھر نہیں ہے، لیکن جب کوئی سلام کرتا ہے تو قدرت پھیر دیتی توجہ کہ آپ کو امتی سلام کر رہا ہے، ذرا ادھر بھی توجہ کر لیجیے، توجہ ادھر ہوتی ہے، رخ ادھر ہو جاتا ہے، حضور اس کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ ہے، یہ نہیں کہ میرے جسم میں، اللہ پاک ہے اس سے کہ اپنے نبی پر 2 موت طاری کرے۔ یہ صدیق اکبر نے پہلے ہی کہا، یہ بخاری شریف میں ہے، مرنا صرف یہاں اس دنیا میں ہے، سب کے لیے موت ہے، جو اس دنیا میں آیا، اس جہان میں آیا، مرنا ہے، قبر میں مرنا نہیں ہے، وہاں سونا ہے۔ اسی لیے فرشتے کہہ کے جاتے ہیں کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے،
آرام، یہ نہیں کہ مر جا جیسے تو دنیا سے مر کے یہاں آیا، اگر کہیں آپ کو ملے مر جا مت تو پھر دکھا دینا مجھے باقی سے۔ تو روح کا واپس کرنا میری طرف، میری توجہ ادھر پر۔ عارف رومی نے ایک واقعہ لکھا، اس کو سنا تو آپ کو، اور یہ اللہ والے ہی زیادہ سمجھتے ہیں، بس بقیہ تو سب ٹھیک ہے۔ سرکار ایک بار وضو فرما کر کے موزہ پہننے جا رہے تھے، آپ پہننا ہی چاہتے تھے، ایک چیل آئی، چیل کو یہاں بہت گوشت کھلاتے ہیں، بابا لوگ نسخہ بتاتے رہتے ہیں چیل کو کھلانے کا، اتنا نسخہ آدمی کو کھلانے کا نہیں بتایا جاتا بابا لوگوں کا، چیل کووں کو کبوتر کو ٹھیک ہے کھلاؤ، لیکن آدمی کے کھلانے میں جو کچھ ہے وہ کہیں نہیں ہے، اس کو نہیں بتاتے۔ چلو تو چیل آئی اور جلدی سے اس موزے کو اچک لیا، اوپر لے کے گئی، اور وہاں سے موزے کو ایسا الٹا کیا تو سانپ گرا اس میں سے۔ قدرت نے اپنے محبوب کی حفاظت اس طرح سے کی، اس کو الٹ دیا۔ اب عارف رومی اس جگہ لکھتے ہیں کہ گر کے حل غیب خدا مارا نمود، ہر غیب کو جو ہم کو دیا جاتا ہے، جو ہمارے حصے کا ہے، سب خدا نے مجھے دیا ہے، لیکن ہم نے اس سانپ کو اس لیے نہیں دیکھا کہ ہم مشاہدہ جمع قدرت کو دیکھنے میں لگے۔ آگے جملے میں فرماتے ہیں گر کے ہر غیب خدا مارا نمود، دل دران لہذا بہت مشغول کو، یہ میں مشاہدہ جمال میں تھا، خدا کو دیکھنے والا سانپ آپ کیا دیکھے گا؟ یہ صاحب یہی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو دنیا کو گمراہ کرنے نکل پڑے، اور آج کل فیس بک پر اور یوٹیوب پر یہی غیر مقلدوں کی باطل داستان پڑی ہوئی ہے، سننے کو اس کی فکر ہی نہیں، وہ بیچارے اپنے خیال میں گم ہیں، کچھ فکر نہیں ہے کہ باہری دنیا کس طرح کیا سیکھے گی کیا سمجھے گی، لہٰذا انہیں کو پڑھ پڑھ کر کے انہیں کے پیچھے چل پڑے، اس کو پڑھیں گے جس کو سنیں گے اس کے پیچھے چلیں۔ ویسے اتنے ممالک کا کسی ملک کو کہہ سکتے ہو کہ جس پر سعودی عرب کا اثر نہ ہو، وہ ظاہر ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا مرکز کو دیکھ کر کے سب ایسے ہی ہو، زیادہ تر بگڑ گئے لوگ، جس کو اللہ نے بچانا تھا بچا لیا، اتنی دوڑ دھوپ کے بعد بھی قدرت کو جس کو بچانا ہے بچا لیا، بڑے ہوشیاری سے مرکز پر کنٹرول کیا۔ لوگ کہتے ہیں جب مرکز کی یہ حالت پھر ہم کہاں پرہیزگار بنے، اس کے ذریعے سے پوری نام نہاد مسلم دنیا کو تباہ و برباد کیا گیا، عقیدے اور عمل اور معاملات سب میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حریف رومی کیا کہنا صاحب، کہا اپنے موزے کا سانپ بھی ہم نہ دیکھتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس وقت جو ہے ایک طرف کہاں وضو کر رہے ہیں حضور اور مشاہدہ جمال میں غرق ہے، اب تو آخرت تک وہی کچھ ہے۔ اسی لیے فرشتے عام آدمی عام مومن کو قبر میں یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ نم کا نوم العروس، سو جا ایسے دلہا یا دلہن سوتی ہے، عروس دونوں کو بولا جاتا ہے، یہ نہیں کہ مر جیسے دنیا میں مارا تھا، تو جس میں روح نہیں آتی توجہ پھیری جاتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی اپنے خیال میں اتنا ڈوبا ہوتا کہ پوری بارات چلی جاتی ہے اور خبر نہیں ہوتی ہے، کبھی معلوم کیا ہے آپ نے؟ ایک اللہ والا مطالعہ کر رہا تھا کتابوں کا، اسی میں وہ ڈوبا ہوا تھا، اسی مطالعے میں پوری بارات گانے بجانے کے ساتھ اس کو خبر نہیں۔ بعض اللہ والوں نے اسی لیے کہا کہ ایک بار ہمیں نماز میں گم ہونے دو، اس کے بعد جتنا چلانا چلاؤ تم، پھر ہم ادھر واپس آنے والے نہیں۔ یہ سب ہے، یہ کتابوں میں ملے گا آپ کو، اس کے باوجود پتہ نہیں کیا کیا فلسفہ لے کے یہ بیٹھے ہیں، کیا کیا بنتی بگاڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گل افشانی کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بھی امتی کہیں سے بھی سلام کرتا ہے میری توجہ ادھر پھیری جاتی ہے، قدرت کہتی ہے اس کا بھی جواب دے دیجیے، وہ تو واصل باغ ہے، ادھر توجہ پھیر دیجیے الحمدللہ۔ تو جتنا بھی سلام آپ کرتے ہیں حضور اس کا جواب دیتے ہی ہے، فرق یہ ہے کہ امت کا سلام حضور سن رہے ہیں، حضور کا جواب اللہ والے سن لیتے ہیں، سر خرابی نہیں سن پاتا ہے، تو ہم سن پائیں یا نہ پائیں ہم تو صلاۃ و سلام کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے بس۔ اسی لیے آپ دیکھ دو پہلے ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں پھر کتاب پڑھتے ہیں، 3 بار پڑھا لیتے ہیں تاکہ کثرت ہو جائے، آگے آئے گی حدیث اس میں آ رہی دوسری فصل میں۔ تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے جو امت کے سلام کا جواب حضور نے کہا میں دیتا ہوں اس کو، اور قدرت میری توجہ ادھر کر دیتی ہے۔ خدا کرے پوری امت کا سلام حضور تک پہنچے، حضور کے سلام کا جواب اور رحمت و برکت سب پوری امت تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔